حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو وہ سنا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی۔ ایک رات میرے پاس تشریف لائے اور میرے ساتھ لحاف میں لیٹ گئے، پھر فرمانے لگے، چھوڑو، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ یہ فرما کر بستر سے اٹھے، وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو سینہ مبارک تک بہنے لگے۔ پھر رکوع فرمایا، اس میں بھی اسی طرح روتے رہے۔ پھر سجدہ فرمایا، اس میں بھی اسی طرح روتے رہے۔ پھر سجدے سے اٹھے اور اسی طرح روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر صبح کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، جبکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ اگر ہوتے بھی تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو کیا پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور میں ایسا کیوں نہ کروں جبکہ آج رات مجھ پر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب سے سورہ آل عمران کے ختم تک کی آیتیں نازل ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تہجد پڑھنے کا عادی ہو اور نیند کے غلبے کی وجہ سے کسی رات آنکھ نہ کھلی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور اس کا سونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس پر ایک انعام ہے کہ بغیر تہجد پڑھے اسے اس رات تہجد کا ثواب مل جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اے اللہ، میں آپ سے آپ کی خاص رحمت مانگتا ہوں، جس سے آپ میرے دل کو ہدایت نصیب فرما دیجیے اور اس کے ذریعے میرا کام کو آسان فرما دیجیے، اور میری پریشان حالی کو اس رحمت کے ذریعے دور فرما دیجیے، اور میری غیر حاضری کے معاملے کی نگہبانی فرمائے، اور جو چیزیں میرے پاس ہے ان کو اس رحمت کے ذریعے بلندی اور عزت نصیب فرما دیجیے، اور میرے عمل کو اس رحمت کے ذریعے شرک و ریا سے پاک فرما دیجیے، اور میرے دل میں اس رحمت کے ذریعے وہی بات ڈال دیجیے جو میرے لیے صحیح اور مناسب ہو، اور جس چیز سے مجھے محبت ہو وہ مجھے اس رحمت کے ذریعے عطا فرما دیجیے، اور اس رحمت کے ذریعے میری ہر برائی سے حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ، مجھے ایسا ایمان اور یقین نصیب فرما دیجیے جس کے بعد کسی قسم کا بھی کفر نہ ہو، اور مجھے اپنی وہ رحمت عطا فرمائیے جس کے طفیل مجھے دنیا و آخرت میں آپ کی جانب سے عزت و شرف کا مقام حاصل ہو جائے۔ یا اللہ، میں آپ سے فیصلوں کی درستگی اور آپ کے یہاں شہیدوں والی مہمانی اور خوش نصیبی والی زندگی اور دشمنوں کے مقابلے میں اپنی مدد کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں آپ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرتا ہوں، اگر میری عقل ناقص ہے اور میرا عمل کمزور ہے، میں آپ کی رحمت کا محتاج ہوں، اے کام بنانے والے اور دلوں کو شفا دینے والے، جس طرح آپ اپنی قدرت سے ایک ساتھ بہنے والے سمندروں کو ایک دوسرے سے جدا رکھتے ہیں کہ کھارا میٹھے سے الگ رہتا ہے اور میٹھا کھارے سے الگ، اسی طرح میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے دوزخ کی آگ سے اور اس عذاب سے جس کو دیکھ کر آدمی باولا کرنے موت کی مانگنے لگے، اور قبر کے عذاب سے دور رکھیے۔ یا اللہ، جس بھلائی تک میری عقل نہ پہنچ سکی اور میرا عمل اس بھلائی کے لیے حاصل کرنے میں کمزور رہا، اور میری نیت بھی اس تک نہ پہنچی، اور میں نے آپ سے اس بھلائی کی درخواست بھی نہ کی ہو جس کا آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی بندے سے وعدہ فرمایا ہو، یا کوئی ایسی بھلائی ہو کہ اس کو آپ اپنے بندوں میں سے کسی کو دینے والے ہوں، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، میں بھی آپ سے اس بھلائی کا خواہش مند ہوں اور اس کو آپ کی رحمت کے وسیلے سے مانگتا ہوں۔ اے مضبوط عہد والے اور نیک کاموں کے مالک اللہ، میں آپ سے عذاب کے دن امن کا اور قیامت کے دن جنت میں ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا سوال کرتا ہوں جو آپ کے مقرب اور
آپ کے دربار میں حاضر رہنے والے، رکوع سجدے میں پڑے رہنے والے اور عہدوں کو پورا کرنے والے، بے شک آپ بڑے مہربان اور بہت محبت فرمانے والے ہیں، اور بلا شبہ آپ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں دوسروں کو خیر کی راہ دکھانے والا اور خود ہدایت یافتہ بنا دیجیے۔ ایسا نہ کیجیے کہ ہم خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہوں۔ جو آپ سے محبت رکھے ہم آپ کی اس محبت کی وجہ سے اس سے محبت کریں، اور جو آپ کا مخالف ہو ہم آپ کی اس دشمنی کی وجہ سے اس سے دشمنی کریں۔ اے اللہ یہ دعا کرنا میرا کام ہے اور قبول کرنا آپ کا کام ہے، اور یہی میری کوشش ہے کہ اور بھروسہ آپ کی ذات پر ہے۔ یا اللہ میرے دل میں نور ڈال دیجیے اور میری قبر کو نورانی کر دیجیے۔ میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور، یعنی میرے ہر طرف آپ ہی نور ہو، اور میرے کانوں میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے روئے میں نور، میری کھال میں نور، میرے گوشت میں نور، میرے خون میں نور، اور میری ہڈی میں نور ہی نور کر دے۔ اے اللہ میرے نور کو بڑھا دیجیے، مجھ کو نور عطا فرما دیجیے اور میرے لیے نور مقدر فرما دیجیے۔ پاک ہے وہ ذات عزت جس کی چادر ہے اور اس کا فرمان عزت والا ہے۔ شرافت و بزرگی جس کا لباس ہے اور اس کی بخشش ہے۔ پاک ہے وہ ذات کی ہر عیب سے پاکی صرف اسی کی شان ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑے فضل اور نعمتوں والی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑے شرف و کرم والی ہے، اور پاک ہے وہ ذات جو بڑے جلال و اکرام کی مالک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی رات نماز میں 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا، اور جو شخص کسی رات نماز میں 200 آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ اس رات مخلص عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تہجد میں 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ اس رات غافلوں میں شمار نہیں ہوتا۔ جو 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے اس کا شمار عبادت گزاروں میں ہوتا ہے، اور جو 1000 آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جن کو قنطار برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قنطار 12,000 اوقیہ کا ہوتا ہے، ہر اوقیہ زمین و آسمان کے درمیان کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، پھر اپنی بیوی کو بھی جگائے اور وہ بھی نماز پڑھے، اور اگر نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ نہ اٹھی تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر جگا دے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحمت فرمائے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، پھر اپنے شوہر کو جگائے اور پھر وہ بھی نماز پڑھے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا چھینٹا دے کر اٹھا دے۔ اس حدیث کا تعلق ان میاں بیوی سے ہے جو تہجد کا شوق رکھتے ہیں اور اس طرح اٹھانا ان کے درمیان ناگواری کا سبب نہ ہو۔